اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہمارے سامنے ہے۔ للمتقین تک کا ہم نے ترجمہ کیا۔ آگے شروع کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہمیں قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اسے سننے سمجھنے، اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الذین، یہ اسم موصول ہے۔ الذین، متقین تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ متقین آپ نے اگر وہ نہیں دیکھی تو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ جو ہو چکا ہے معنی وغیرہ۔ متقین موصوف ہے، الذین کے آگے یہ جو صلہ ہے، یہ صلہ جملہ بن کر اس کی صفت بن رہا ہے۔ متقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ فاتحہ میں الذین تھا، اس کے سیاق و سباق کے مطابق اس کا معنی کیا، یعنی آگے پیچھے دیکھ کر جملے کو اس کا معنی کیا گیا، تو یہاں پر بھی سیاق و سباق کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کا معنی کیا جائے گا۔ اس کا معنی جو بھی آتا ہے، جس بھی آتا ہے، ان بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، وہ جو، وہ جن، وہ جس، ان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں الذین، وہ لوگ جو، اس کا یہ معنی کریں گے، وہ لوگ جو، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ کون متقین؟ کون ڈرنے والے؟ وہ لوگ جو یؤمنون، یؤمنون، آمنا یامنو سے، آمنا یومنو ایمانن سے، ایک ہوتا ہے آمنا یومنو ایمانن، اور یہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، آمنا یومنو ایمانن سے، اور ایک ہوتا ہے آمنا یامنو، یہ اس سے نہیں ہے، آمنا یامنو، آمنا امن سے ہے، امن سے، ٹھیک ہے، اور آمنا یومنو ایمان سے، آمنا یومنو ایمانن فہو مؤمنن۔ یومنون یہ جمع ہے، اصل میں یہ تھا یومنو یومنانی یومنونا، تومنو تومنانی تومنونا۔ واو اور نون اس کی پہچان ہے۔ جمع کی پہچان کیا ہے؟ واو اور نون، اونا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جمع کی علامت نشانی یہ ذہن میں رکھیں۔ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان سے یعنی باب افعال سے ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا۔ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں۔ بالغیبی، با کا معنی پر، غیب پوشیدہ چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، غیب، غیب پر۔ اچھا، اندیکھی چیز، بغیر دیکھے، وہ لوگ جو غیب پر یعنی بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے سامنے کوئی تقوی کا اگر دعویٰ کرے گا اور ہو اگر کافر یا غیر مسلم، تو کوئی بھی ہو، تو اس کو اس وقت تک نیک اور پارسا اور متقی نہیں گردانا جا سکتا جب تک کہ وہ یؤمنون کی کیٹیگری میں نہ آتا ہو، یعنی ایمان نہ لائے۔ جب تک وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تب تک وہ متقین والی صفت اس پر نہیں آ سکتی، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ پہلی صفت ہے متقین کی، متقین کی، تقوی والوں کی، پرہیزگار۔ فلاں جی یوں ہے، فلاں یوں ہے، ہوتا رہے یوں یوں، جیسا بھی ہے وہ، اگر وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ منحرف ہے، صراط مستقیم سے الگ ہے، جدا ہے، بت پرست ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، کہیں کا بھی ہے، تو اس کو جناب وہ اتنا سخی ہے، وہ اتنا فلان ہے، ڈمکانا ہے، یہ ہے وہ ہے، مسلمان اس کو ان القابات سے نہیں نواز سکتے۔ قرآن کریم میں ان القابات سے، ان صفات سے جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ ایمان والے ہیں، جو بغیر دیکھے، ہاں بغیر دیکھے ایمان لے آئیں، اس کے بعد سخاوت کرتے ہیں، تو انہیں سخی بھی کہا جائے، متقی کہا جائے، پرہیزگار بھی کہا جائے۔ جو بھی تقوی کے دعوے دار ہیں، جب تک وہ ان چیزوں غیب پر، جب تک وہ ایمان نہیں لاتے، تو متقین کون ہیں؟
ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، اور واو کا معنی اور۔ یقیمون الصلاۃ، یقیمون، اقامہ یقیمو اقامتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، ادا کرنا، بجا لانا۔ یقیمون یہ جمع ہے، جمع کی پہچان پہلے آپ کو عرض کی، آخر میں واو اور نون مفتوحہ، اونا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ فعل ماضی کی طرف جائیں گے تو وہاں واو ہوتا ہے آخری حرف، جمع کی علامت، جمع کی پہچان آخری حرف واو ہوتا ہے، جیسے نصرا، نصرا، نصرو، تو نصرو کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، نصرو، واو اس کے آخر میں ہے، اور یہاں مضارع کی بات ہو رہی ہے۔ اور بھی پہچانیں ہوتی ہیں جمع کی، ہر فعل کی الگ الگ بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں، کیا؟ الصَّلَاةَ نماز کو، یہ اس کا مفعول بھی ہے، الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز یعنی وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، واو کا معنی اور، مما یہ اصل میں تھا من اور ما، ٹھیک ہے، من کا معنی سے اور ما کا معنی جو، یہ ما موصولہ ہے، جو۔ رزقنا، رزقا یرزقو سے، رزقا، رزقا، رزقو، یہ آخر تک چلے جائیں نا، رزقنا یہ جمع متکلم کا صیغہ آتا ہے، رزقنا، جیسے نصرنا، ضربنا، جو ہم نے رزق دیا۔ نا یہ ضمیر منصوب متصل ہے، مطلب اس کا وہ ضمیر، یعنی متصل سے کیا مراد ہے؟ منصوب متصل سے کیا مراد ہے؟ وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور محل نصب میں واقع ہو، یعنی اس کا فاعل موجود ہو، وہ مفعول بن رہی ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے رزق دیا انہیں، اور اس سے جو ہم نے رزق دیا انہیں، اور کچھ اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں کیا کرتے ہیں؟ اس کو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، کچھ، مما اس میں سے، یعنی سارے کا سارا ہماری راہ میں خرچ نہیں کرتے، نماز قائم کرتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے سارے کا سارا رزق سے مراد نہیں فرمایا، یعنی سارے کا سارا وہ ہماری راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا ہمارا دیا ہوا رزق، یعنی جس کو جتنا روزی ملا ہوا ہے، وہ جتنا مالدار ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں، وہ جسے جتنا چاہے دے، ٹھیک ہے، اپنے ہوں غیر ہوں، وہ تو دینے والا ہے، جس کو جتنا چاہے دے۔ لیکن متقین کے لیے کیا فرمایا کہ میری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، ہم میرے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ خرچ کرنے۔ جیسے وہ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تہائی دے دوں؟ فرمایا کچھ نہ کچھ خرچ کرو، اور اپنی اولاد کو بھوکا چھوڑنے، غریب و نادار چھوڑنے سے بہتر ہے انہیں مالدار چھوڑو۔ کیونکہ تاکہ وہ تمہارے بعد بھیک نہ مانگیں، مطلب جو رزق ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، جو اہل و عیال ہیں ان کو بھی دینا ہے، جو رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا ہے، اپنے لیے بھی بچا کر کچھ رکھنا ہے تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اب یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہیں مومنین کی، ایک تو وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، دوسرا نماز قائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو، وہی اس میں موصول، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بما، با منا پر، اس پر، جو، ما جو، انزلا
نازل ینزل سے، ٹھیک ہے. اتارا گیا اس کا معنی ہوتا ہے جیسے یعنی انزلہ ینزل سے، ہاں انزلہ ینزل سے. انزالن اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. انزلہ فعل ماضی مجہول ہے، اتارا گیا، نازل کیا گیا. الا مانا طرف، کا آپ کی طرف، ٹھیک ہے. الا مانا طرف، کا آپ کی طرف. ایمان لاتے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وما وہ اور ما جو. انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل کا آپ سے پہلے. آپ سے پہلے ایک ہوتا ہے قبل، ایک ہوتا ہے قبل. قبل کا معنی ہوتا ہے جانب، طرف، سمت کے لیے آتا ہے یہ. اور قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے. قبل پہلے کا آپ سے پہلے. قبل کا آپ سے پہلے. وہ اور با پر آخرت، روز جزا کا دن، بدلے کا دن، قیامت کا دن، مرنے کے بعد اٹھنے کا دن، ٹھیک ہے. اس پر اور آخرت پر. ہم وہ جمع کا صیغہ ہے، سب، وہ سب ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے. ہم ہوا ہما ہم. یوقنون ایک ہوتا ہے ایقانا یوقنو ایقانن، اور ایک ہوتا ہے اوقانا یوقنو ایقانن. یہاں اوقانو ہے، اوقانو، ٹھیک ہے. اوقانو سے ہے یہ، اوقانو یوقنو ہے، یقین سے مشتق ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان سے بھی آگے یقین ہے انہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہیں. ویڈیو طویل نہ ہو جائے اس لیے دوبارہ نہیں دہراؤں گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. یہ کاف خطاب کا آپ سمجھ لیں کہیں تو یہ کاف خطاب کا نہیں ہے، یہ اولئک یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اسماء اشارہ ہوتے ہیں نا، ذا، زانی، زینی، تا، تی، تہ، زہ، زہی، تہی، تانی، تینی، اولائی اور اولئک یہی لوگ، یہ لوگ، وہ لوگ. قریب کے لیے بھی آتا ہے، دور کے لیے بھی. علی منا پر، یہ لوگ. ہدن ہدایت پیچھے گزرا، من سے کی طرف سے، رب ہم اپنے رب کی طرف سے. اور یہ لوگ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور اولئک یہ لوگ، ہم المفلحون وہ مفلحون فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں. افلح یفلح افلاحا فہو مفلحن، اسم فاعل. افلح باب افعال سے، اس کا مطلب کامیاب ہونے والے، یعنی یا تو کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، یا یہی کامیاب ہیں. کون سے لوگ؟ اور اچھا، اس آیت سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ ہدایت رب کی طرف سے ہی ہے، یعنی اللہ جسے چاہے ہدایت دے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے تو اپنے رب سے ہدایت طلب بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایک شخص کوئی آپ سے راہ پوچھتا ہے، آپ اس کو راہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، پھر وہ اس پر چل پڑتا ہے، یعنی چلنے کی وہ قوت رکھتا ہے، تو وہ چل پڑتا ہے اور منزل تک پہنچ جاتا ہے. حالانکہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے تم نہیں چل سکتے جب تک کہ تمہارا رب تمہیں نہ چلائے. ہدایت تمہارے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت یعنی صراط مستقیم پر چلانا یہ رب عز و جل کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے. آپ کہتے بھی رہتے ہیں نا وما توفیقی الا باللہ، ٹھیک ہے. یعنی ہر
نیکی کی طاقت اور نیکی کی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا آپ، تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب جو ایک شخص، کوئی شخص آپ سے راستہ پوچھتا ہے، ایک تو کہتا ہے کہ مجھے راستہ بتا دیں جی میں چلا جاؤں گا، دوسرا شخص کہتا ہے نہیں راستے میں بڑی مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، کتے بھی ہیں اس راستے پر، اور ظالم جابر لوگ بھی ہیں، مال چھین لیتے ہیں، پیسہ کھو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کسی اس علاقے والے کو جو ان کو جانتا ہو، جو ان کتوں سے بھی آپ کی حفاظت کرے اور ڈاکوؤں چوروں سے بھی آپ کی حفاظت کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی سانو چلاؤ رستے تھے، یعنی پہنچا دو، سانو مسجد، سانو منزل تک پہنچا دو، یعنی ہمیں راستہ دکھا ہی نہ دو بلکہ ہمارے ساتھ یوں چلو کہ ہمیں منزل تک پہنچا دو، یعنی آپ ہماری حفاظت کرتے کرتے ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا بہترین ترجمہ یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کہ یہ جو زندگی ہے اس میں ایک تو وہ کتا ہے جو رگوں میں بھی گھس جاتا ہے، انہ لکم عدو مبین، جس کے بارے میں رب عز و جل نے فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ابلیس، شیطان۔ ایک تو اس سے بچنا ہے، نفس کی شرارتوں سے بچنا ہے، پھر گناہ ہیں، بدعمالیاں ہیں، ان کے شر سے بچنا ہے، اور پھر کئی طرح کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو ہماری ہی بولی بول کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہمارا ایمان لے اڑتے ہیں۔ تو ایسے چوروں اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے بھی تو ہمیں رب عز و جل کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنے رب عز و جل سے ہدایت بھی طلب کرنی ہے، توفیق بھی طلب کرنی ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی یہ بات کیا ہوئی بھلا، یہ فلاں 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 بھی کیا چور ہیں، ڈاکو ہیں ایمان کے، وہ بھی تو آپ جیسے ہیں، وہ بھی تو یہی پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کیسے بھلا ایمان کو، آپ کے ایمان کو چھین سکتے ہیں، چرا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، جو شکاری ہوتا ہے نا وہ جس چیز کو شکار کرتا ہے اسی کی زبان بولتا ہے، اسی کی بولی بولتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بٹیرے پھنسانے والوں کو دیکھیں، وہ بٹیر کی آواز لگاتے ہیں، بٹیرے آوازیں کرتے ہیں، وہ ٹائپ ہوتا ہے، وہ ایک آڈیو ہوتی ہے، ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ اس کو لگا کر جال بچھا دیتے ہیں، وہ ریکارڈنگ چلتی ہے، پھر دور دراز جو گھومنے پھرنے چگنے چرنے والے، وہ جو چگنے والے ہوتے ہیں نا وہ بٹیرے، وہ تیتر، وہ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اسی آواز کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، بھاگے چلے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے جیسا ہی ہے، ہم ہی ہیں، گویا کہ ہمارے جیسا بولی بول رہا ہے، بس ہمارے جیسا ہے، ہماری بولی بول رہا ہے تو ہم اس کا قرب حاصل کریں، اس کے قریب بیٹھیں، اس کے قریب جائیں، اس کے پاس جائیں، اس کی بات سنیں، یہ اچھے سے گائیڈ کرتا ہے، اچھے سے سمجھاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے قریب رہنا ہے، اس کا قرب اختیار کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں نا، پھر یہ جا کر جو اس کے اندر جو ایک چیز ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اس کی بات پر سر ہلانا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا۔ تو پھر جب تسلیم کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو ایمان ہونی تشریف لے جائیں گے نا، ایمان تو بیچارہ پھر گیا۔ تو لہٰذا ایک تو اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہیں اور صراط مستقیم پر چلانے کی دعا مانگے، اے اللہ تو ہمیں چلا، ہم بے بس ہیں، ہم بیکار، ہم گناہوں کے مریض، ہم گناہوں میں گھرے ہوئے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، نہ تو ہم اس راہ کو جانتے ہیں، نہ اس راہ میں دشوار گزار گھاٹیوں میں آنے والے خطرات سے واقف ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے، ان خطرات سے ہمیں پار پہنچا دے۔ اور یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے ہدایت، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے، جس کے دل کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے، منور فرما دے، تو رب عز و جل کی بارگاہ میں یہی مفہوم اہدنا الصراط المستقیم کا ذہن میں رکھ کر دعا کیا کریں، سورہ فاتحہ پڑھا کریں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، یعنی تو چلا، ہم چلنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں چل سکتے، ہم تو سست ہیں، کاہل ہیں اور کمزور و ناتواں ہیں، اور یہ شیطان بڑا مکار ہے، عیار ہے، یہ تو رگوں میں آ جاتا ہے، یہ تو ذہنوں میں، عقلوں میں، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات دل دماغ میں آتے ہیں۔ تو اے اللہ تو ہی اس کے شر سے ہمیں پناہ دے، نفس و شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے رہا کریں۔
صبح و شام اللہ رب العزت کو پکارتے رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے رہیں، اپنے دلوں کو جھکائے رہیں۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت آپ کی شرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجئے، اپنے رب کو دن رات شب و روز بار بار پکارتے رہیں اور اس سے مدد طلب کرتے رہیں، اور یقین کیجئے رب عز و جل کی مدد سے ہی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی مدد سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی آپ کو کامیابی، کامرانی نصیب ہوگی، ہدایت نصیب ہوگی، اور آپ اپنی منزل مقصود تک ایمان و عافیت کے ساتھ پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے اگلی آیات میں کفار کا تذکرہ ہے، تو ایمان والوں کی صفات یہاں تک بیان کرنا ہی پر اکتفا کروں گا، تو یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو طلباء تک شیئر کیا کریں، دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا کریں، جو خاص طور پر ترجمہ کرنے کا شوق رکھنے والے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچایا کریں یہ ویڈیوز، اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، کمنٹ کے ذریعے اپنے مشوروں سے بھی آگاہ کیا کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی فرما لیا کریں۔